بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پشتو میں چند الفاظ اور جملے کہوں گا. اس کے بعد کیونکہ میڈیا ہے پھر اردو میں آؤں گا کیونکہ یہ میری آبائی مٹی ہے. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو میں بات چیت پشتو میں شروع کروں گا. جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب مولانا عطا الرحمان صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب علامہ راجہ ناصر صاحب، دلتزما دیر گران مشرانو کشرانو رونو السلام علیکم. نن تاسو ټولو ته مبارکي در کومه چې پرون شپې زموږه ناسته شوې وه او په هغې کې مونږ د علاقې هغه مشر او د پاکستان هغه یو دروند سیاستدان خپل مشر ګڼلی دی او د اتحاد هغه مشر مونږ جوړ کړ او د هغو نامه دا محمود خان اچکزئی صاحب. د هغې تحریک هغه نوم دی تحریک تحفظ آئین پاکستان. زما رونو مشرانو خواږه کشرانو، زما قبیله ترین قبیله ده، مونږ تور ترینانان یو او دې خاورې نه مونږ او عمده کا خاوره ده، دې خاورې سره زموږ مینه ده او عمده کا دې خاورې نه مونږ تل یو هجرت مونږ کړی او هزارې ته خیبر پښتونخوا ته نن نه 350 کاله مخکې، خو مینه زموږ یوه ده او زمونږ موقف چې دی هغه اوس تاسو ته بیانوم او چې ستاسو اجازت وي نو اوس په اردو کې به خبره کوم. ستاسو اجازت شته؟ میرے نہایت ہی واجب الادب بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج باوجود رات کی شدید بارش کے اور یہاں پہ یہ سارا گراؤنڈ پانی سے بھرا ہوا تھا، رستوں میں حکومت بلوچستان نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو ہمارے اس الائنس کے اس اتحاد کے ساتھیوں کے جھنڈے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، ہمارے تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے، باقی ساتھیوں کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے آپ کو ڈر کس چیز سے ہے؟ ہم تو نکلے ہیں ایک جہاد پہ اور وہ جہاد ہمارا ہے اپنے حقوق لینا، اپنے آئین کا تحفظ کرنا اور انشاءاللہ تعالی اس جہاد میں ہم نے اپنے مادر وطن پاکستان کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ تو فارم 47 کے بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو ایک ریت کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آپ عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، عوام کا سمندر آپ کو بہا کے لے جائے گا. آپ عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنے کاموں سے میل نکال لیں. شہباز شریف یہاں پہ چیف منسٹر یہ بیساکھیوں والی پھرنے والی حکومتیں آپ جس طریقے سے آئے ہیں کہ راتوں رات رزلٹ آپ نے تبدیل کیا اور صحیح فارم 45 کی حکومت یا بنتی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی مرکز میں.
کیونکہ بارش کا سماں آ رہا ہے، میں مختصراً، اور دوسرے میرے ساتھی لیڈران نے بھی بات کرنی ہے، میں مختصراً بات کروں گا۔ یہ آئین کی پاسداری ہم لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، آئین کی پاسداری ہوگی تو میرا قائد قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ میرے قائد کی اہلیہ بشرا بی بی غیر قانونی طور پہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، وہ بازیاب ہوں گی۔ میرے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکل سکیں گے، میرے پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب نکل سکیں گے، میری پارٹی کی خواتین جن کو جھوٹے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے ان کی بازیابی ہو سکے گی، وہ نکل سکیں گی۔ میرے پارٹی کے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ورکرز کو اور لیڈران کو، وہ باہر نکل سکیں گے۔ ہمارے اس خوبصورت خطے بلوچستان کی عوام کو، آپ کو آئین پاکستان نے آپ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اس خوبصورت مٹی کی پیداوار ہو، ہمارے بلوچستان کے نوجوانان اس سے مستفید ہو، چاہے وہ تانبا، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ اناج ہو۔ بلوچستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا نصب العین میرے بزرگوں دوستوں یہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانان کا مستقبل اتنا روشن ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا رش کرے گی دیکھتے ہوئے۔ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ بزرگوں دوستوں، ہمارے چند مطالبات بھی اس کے بعد سامنے آئیں گے۔ ایک مطالبہ 9 مئی کے حوالے سے میں کہتا ہوں، وہ سی سی فوٹیج وہ نکال کے دکھا دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کی سازش ہوئی ہے۔ صرف وہ سی سی فوٹیج دکھا دیں۔ قومی اسمبلی میں ہم نے بات کی ہے، 14 سے زیادہ ہمارے کارکنان شہید ہوئے، ہم لوگ ان کے خاندان کو کیا جواب دے سکیں گے؟ معصوم لوگ شہید ہوئے۔ بزرگوں دوستوں، میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ میرے نہایت ہی جفاکش ساتھی میرے قاسم خان سوری صاحب بلوچستان کے، انہوں نے بہت کام کیا۔ میرے بھائی سابق صدر پی ٹی آئی بلوچستان سالار خان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں خراج تحسین اپنے نئے صدر داؤد شاہ بھائی کو پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پارٹی کو ابھی آگے لیڈ کرنا ہے۔ بزرگوں دوستوں، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے اس تحریک میں اپنا حصہ پورا ڈالنا ہے۔ آپ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس کو ہم نے پورا کر کے آگے جانا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ تحریک کتنی تیزی سے آگے جائے گی۔ ہمارے اس ایجنڈا اور اس ایکشن پلان کی طرف کے مطابق پورے پاکستان میں ہم لوگ جلسے کریں گے، ہم لوگ یونیورسٹی سے طالب علموں سے رابطہ کریں گے، بار کاؤنسل سے کریں گے، ہم ٹریڈ یونین سے کریں گے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے پاس جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے ہم لوگ محب وطن شہری ہیں، اور محب وطن کے شہری کا سرٹیفکیٹ میرے بزرگوں دوستوں ماں سوا پاکستان کی عوام کے اور کوئی نہیں دیتا، اور وہ آپ کی ووٹ کی بدولت آپ نے قومی اسمبلی میں بھجواتے ہیں۔ پاکستان، بہت بہت شکریہ صاحب۔